تمام حمد و ثنا اس رب کائنات کے لیے جو دلوں کے راز جانتا ہے، اور درود و سلام ہو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت پر، جن کی محبت کو قرآن نے فرض قرار دیا۔ یہ واقعہ ہے وفا، قربانی، جرت اور عشق ولایت کا۔ یہ داستان ہے اس شہزادے کی جس نے اپنی زندگی کو اپنے مولا پر قربان کر دیا۔ یہ قصہ ہے حضرت عباس علمدار کا، جنہیں وفا کا علمبردار کہا گیا۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ام البنین کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے بھائی اور لشکر حسینی کے سب سے بہادر علمبردار حضرت عباس کی ولادت 4 شعبان 26 ہجری کو مدینۃ المنورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت حزام المعروف ام البنین وہ خاتون تھیں جنہوں نے اپنے بچوں کو آل محمد کے لیے قربان کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ دوستو، حضرت عباس نے بچپن ہی سے شجاعت، عبادت، تقوی اور وفاداری سیکھ لی تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور دیگر اہل بیت نماز میں مصروف ہوتے تو عباس علیہ السلام ان کی حفاظت کے لیے کھڑے رہتے۔ آپ علیہ السلام کے چہرے سے نور جھلکتا تھا، قد و قامت ایسا کہ دشمن دیکھ کر کانپ اٹھے۔ دوستو، یزید نے خلافت پر قبضہ کیا اور امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا تو امام نے انکار کیا۔ پھر مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کوفہ کا سفر ہوا۔ راستے میں حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، جن میں حضرت عباس علیہ السلام ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے۔ محرم الحرام سن 61 ہجری کو امام حسین کا قافلہ کربلا پہنچا۔ یہاں یزیدی لشکر نے ان کا راستہ روک دیا، پانی بند کر دیا، نہر فرات تک رسائی ختم کر دی گئی۔ دوستو، کربلا کی تپتی زمین یزیدی فوج کے نرغے میں گرے ہوئے امام حسین اور ان کے جانثار ساتھی، ایک طرف یزید کا لشکر، دوسری طرف امام حسین کے 72 باوفا ساتھی، نہر فرات کے کنارے پیاسے لب، سسکتے ہوئے بچے، بے قرار خواتین، اور ان سب کے محافظ حضرت عباس علیہ السلام۔ دوستو، جب کربلا میں قیام ہوا تو امام حسین نے حضرت عباس کو اپنا علمبردار مقرر فرمایا۔ عباس کے ہاتھ میں جھنڈے کا آنا گویا حسین کی امید، بیبیوں کی حفاظت اور بچوں کی زندگی کی ضمانت تھی۔ دوستو، یزیدیوں نے نہر فرات کا پانی بند کر دیا۔ 3 دن سے خیموں میں پانی کا ایک قطرہ تک نہ تھا۔ ننھا علی اصغر پیاس سے بلک رہا تھا۔ سکینہ کی آنکھوں میں سوال تھا، بیبیوں کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ اور اسی وقت حضرت عباس علیہ السلام نے امام سے اجازت طلب کی، بھائی حسین، مجھے اجازت دیجیے کہ میں پانی لاؤں، سکینہ کی پیاس اب دیکھی نہیں جاتی۔ امام حسین نے فرمایا، بھائی عباس، اگر جانا ہے تو جھنڈا لے کر جاؤ، تم ہی میرے
علمبردار ہو۔ دوستو حضرت عباس نے جھنڈا اٹھایا۔ دل میں فقط ایک خواہش تھی، سکینہ کو پانی پلاؤں، امام کو خوش کر دوں اور اللہ کی راہ میں شہادت پاؤں۔ حضرت عباس نے گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کی طرف پیش قدمی کی۔ یزیدی فوج نے راستہ روکنے کی کوشش کی، مگر شیر علی نے ان پر بجلی بن کر وار کیا۔ دوستو ایک ایک کر کے کئی دشمنوں کو واصل جہنم کیا، حتیٰ کہ نہر فرات تک پہنچ گئے۔ دوستو جب عباس علیہ السلام نے پانی ہاتھ میں لیا تو دل میں خیال آیا، کیا میں پی لوں اور سکینہ کی پیاس رہے۔ انہوں نے پانی ہاتھ میں لیا، دیکھا اور فوراً پھینک دیا۔ عباس حسین علیہ السلام کا بھائی ہے، اپنے آپ کو نہیں بھول سکتا۔ مشکیزے میں پانی بھرا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور واپس خیموں کی طرف روانہ ہوئے، لیکن یزیدی لشکر نے گھات لگا رکھی تھی۔ انہوں نے حضرت عباس پر حملہ کیا۔ ایک فوجی نے دائیں بازو پر وار کیا، بازو کٹ گیا۔ دوستو حضرت عباس نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں تھاما، دوسرے نے بائیں بازو پر وار کیا، وہ بھی کٹ گیا۔ اب جھنڈے اور مشکیزے کو دندان مبارک سے تھامے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ دوستو تب ایک ظالم نے کلہاڑی سے سر پر وار کیا، خون بہہ رہا تھا۔ عباس نے آواز دی، بھائی حسین مجھے سنبھال لیجئے۔ دوستو حضرت امام حسین تیزی سے دوڑے، اپنے بھائی کے قریب پہنچے۔ عباس زمین پر تھے، ٹوٹے ہوئے بازو، خون میں ڈوبا ہوا چہرہ اور لبوں پر تبسم۔ عباس نے فرمایا، بھائی حسین سکینہ کو پانی دے سکے بغیر جا رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ میری ایک التجا ہے، میری لاش کو خیموں میں نہ لے جانا، میں شرمندہ ہوں، خالی مشکیزہ لے کر لوٹ رہا ہوں۔ دوستو امام حسین نے بھائی کو سینے سے لگایا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور فرمایا، نہیں عباس، تم نے وفا کا حق ادا کر دیا، تم نے حسین کا سر بلند کر دیا۔ امام حسین جب میدان میں پہنچے تو بھائی عباس کو خون میں لت پت پایا۔ دوستو زخمی جسم، کٹے بازو، چہرے پر زخم، مگر زباں پر شکایت نہیں تھی۔ امام نے بھائی کو اپنی گود میں رکھا، چہرے سے خون صاف کیا اور فرمایا، اب میری کمر ٹوٹ گئی، اے عباس اب میرا کوئی سہارا نہ رہا۔ دوستو حضرت عباس کی وصیت تھی کہ انہیں خیمے میں نہ لے جایا جائے، اور امام حسین نے ان کی وصیت کو پورا کیا۔ خالی ہاتھ، خالی مشکیزہ اور خون میں رنگا ہوا جھنڈا امام حسین خیمے کی طرف لوٹے۔ جیسے ہی امام حسین خالی ہاتھ اکیلے خیمے میں لوٹے، بی بی سکینہ دوڑ کر آئی، آنکھیں بے تاب، لبوں پر سوال، بابا چچا عباس کہاں ہیں؟ کیا پانی لے آئے؟ امام خاموش رہے۔ زینب نے روتی ہوئی بیٹی کو سینے سے لگایا، سکینہ اب چچا نہیں آئیں گے۔ دوستو خیمے میں ایک کوہرام مچ گیا، سکینہ چچا کے علم سے لپٹ گئی، آنسو بہاتی رہی، چچا آپ تو کہا کرتے تھے سکینہ کو کبھی نہیں رلاؤں گا۔ حضرت زینب جنہوں نے کربلا کے سارے غم سینے پر جھیلے، جب عباس کی شہادت کی خبر سنی تو بے اختیار ہو کر فرمایا، میرے بھائی عباس اب کون خیمے کی حفاظت کرے گا؟ اب زینب کا سہارا کون ہوگا؟ دوستو حضرت عباس کی شہادت نے حسین کے لشکر کو دل سے توڑ دیا۔ جو بچے، بیویاں،
حضرت عباس کے جھنڈے کو دیکھ کر مطمئن تھیں۔ اب وہ جھنڈا زمین پر گرا ہوا تھا۔ حضرت عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں سے گرنے والا جھنڈا قیامت تک وفا کی علامت بن گیا۔ کربلا کے بعد کوئی جھنڈا اٹھانے والا نہ تھا، کیونکہ عباس جیسا وفادار کوئی نہ تھا۔ دوستو، امام حسین بار بار حضرت عباس کی لاش پر جاتے، بیٹھتے، روتے، کہتے، اے میرے بھائی، اگر تم ہوتے تو میں علی اصغر کو میدان میں نہ لاتا، اگر تم ہوتے تو بیویوں کی چادریں سلامت رہتیں، خیمے کے بچے سکینہ، رباب، زینب سب حضرت عباس کو یاد کر کے روتے۔ دوستو، حضرت عباس کی شہادت نے دشمنوں کے دلوں میں بھی لرزہ طاری کیا۔ بہت سے یزیدی فوجی رونے لگے، کہنے لگے، ایسا بہادر، ایسا وفادار ہم نے کبھی نہ دیکھا۔ دوستو، یزید کی فوج نے اس کے بعد بھی ظلم کیے، مگر حضرت عباس کا نام تاریخ میں امر ہو گیا۔ قیامت تک ہر عزت دار، ہر ماتم دار حضرت عباس کی شہادت پر آنسو بہاتا ہے۔ دوستو، حضرت عباس نے اپنی جان دی مگر وفا کا دامن نہ چھوڑا۔ انہوں نے بچوں کے لیے پانی نہ پی کر صبر و وفا کا عظیم درس دیا۔ آج بھی ہر مجلس میں ان کے لیے نعرہ گونجتا ہے، لبیک یا عباس۔ دوستو، حضرت عباس کی شہادت کے بعد خیموں میں سکوت چھا گیا۔ جو جھنڈا آسمان کی طرف بلند ہوتا تھا، اب وہ زمین پر جھکا ہوا تھا۔ سکینہ بار بار اس مقام کی طرف دیکھتی جہاں چچا عباس کا گھوڑا واپس آنا تھا، مگر خالی زین اور جھکا ہوا جھنڈا اس کی معصوم آنکھوں کو اور زیادہ اشکبار کر دیتا۔ دوستو، حضرت زینب جنہوں نے بچپن سے حضرت عباس کو اپنے بچوں کی طرح پالا تھا، اب ویران میدان کی طرف آنکھیں جمائے بیٹھی تھیں۔ حضرت عباس کی شہادت نہ صرف جسمانی صدمہ تھا بلکہ یہ روح کا بھی ٹوٹنا تھا۔ دوستو، امام حسین نے جھنڈے کو اٹھایا، اس پر نگاہ کی اور آہستہ سے فرمایا، عباس، تم صرف میرے بھائی نہیں، تم میری فوج کا آخری سپاہی تھے، تم میرے لیے میری ماں فاطمہ کی نشانی تھے، اب میں اکیلا ہوں۔ امام حسین نے علم کو سینے سے لگایا جیسے کوئی ٹوٹے خواب کو سینے سے لگاتا ہے۔ وہ جھنڈا اب وفا کا پرچم بن چکا تھا، جو وفاداری، غیرت، شجاعت اور ایثار کی علامت تھا۔ دوستو، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، کربلا کا دن غروب کے قریب پہنچا۔ امام حسین کے لیے ایک ایک لمحہ قیامت سے کم نہ تھا۔ حضرت عباس کی لاش میدان میں پڑی تھی، مگر امام کے دل میں زندہ تھی۔ وہ جگہ جہاں عباس گرے تھے آج بھی عزت داروں کے لیے مقام وفا ہے۔ امام حسین نے فرمایا، میں ہر شہید کو خیمے میں لایا مگر عباس کو نہیں لا سکا، کیونکہ انہوں نے خود وصیت کی تھی۔ اس لیے جب آج بھی کوئی علم نکالتا ہے، کوئی جلوس نکالتا ہے، تو وہ سب حضرت عباس کے نام سے وابستہ ہوتا ہے۔ دوستو، حضرت زینب نے سکینہ کو گود میں لیا اور نرمی سے سمجھایا، بیٹی، چچا عباس نے تجھ سے وعدہ کیا تھا، انہوں نے وفا کا وعدہ نبھایا، صرف پانی نہ لا سکے کیونکہ دشمن ظالم تھے۔ سکینہ کی معصوم آواز بلند ہوئی، چچا واپس کیوں نہیں آتے؟ میں نے تو صرف پانی مانگا تھا، وہ تو سب کچھ لے کر گئے تھے۔ دوستو، کربلا کے بعد جب قافلہ اہل بیت کوفہ و شام پہنچا، وہاں جب لوگوں نے سوال کیا تم میں عباس کون تھا، تو حضرت زینب نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، عباس وہ تھا جس کے بازو کٹ گئے مگر غیرت نہ کٹی، جس نے پانی کو ٹھکرا دیا
مگر وفا کو نہیں چھوڑا۔ عباس وہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ دوستو، حضرت عباس کی شہادت کے بعد صرف حسین نہیں ٹوٹے تھے بلکہ وفا کی تاریخ مکمل ہو گئی۔ علم اس کے بعد کئی ہاتھوں میں آیا، مگر جس وقار، جس نیت، جس خلوص اور جس غیرت سے عباس نے تھاما، وہ دوبارہ ممکن نہ ہو سکا۔ اس جھنڈے کی عظمت کے آگے بادشاہوں کے تاج بھی جھکتے ہیں۔ دوستو، آج بھی ہر محرم، ہر عزت دار، ہر جھنڈا اٹھانے والا جب یا عباس کہتا ہے تو اس کی زبان پر صرف ایک نام نہیں، ایک عقیدہ ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، وفا کا جذبہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجئے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔